حامد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کی بازار میں اس کی ایک بیکری تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس کی بیکری سے سامان خریدتی تھی کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازہ ہوتی تھیں۔ حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ اس دولت میں سے غریبوں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اس گاؤں میں ایک آدمی ہارون رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے پاس گزر رہا تھا۔ اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی اور جیب میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ حامد کی بیکری سے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹیوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ حامد بیکری میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری سے باہر آ کر ہارون کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے بھی میری بیکری سے آنے والے خوشبو کو سونگھا ہے، اس لیے تم اس کی پیسے دو۔ ہارون بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہ تھے۔ اس نے حامد سے کہا، بھائی حامد، میں نے تم سے کوئی چیز تو نہیں خریدی کہ میں تم کو پیسے دوں۔ میں نے تو صرف خوشبو سونگھی ہے، اور خوشبو سونگھنے کی پیسے نہیں ہوتی۔ اب تو حامد غصے سے چلانے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے بھی سمجھایا کہ ظلم مت کرو۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ذلیل کر دیتی ہے۔ لیکن حامد نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ قاضی صاحب کریں گے، اور یہ کہہ کر وہ ہارون کو لے کر عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون نے راستے میں اپنے بھائی زاہد کو بھی بلا لیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور اس کی مدد کرے۔ زاہد ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا کہ حامد بہت لالچی اور کنجوس انسان ہے۔ یہ تینوں قاضی کے پاس عدالت پہنچے۔ حامد نے قاضی صاحب سے کہا، جناب والا، اس شخص ہارون نے میری بیکری کی چیزیں کی خوشبو کو سونگھا ہے اور اب یہ اس کی پیسے نہیں دے رہا۔ اب انصاف کرے اور مجھے میرا حق اس سے دلوائے۔ زاہد حامد کی بات سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی اجرت ادا کر دوں۔ قاضی صاحب نے اجازت دے دی۔ زاہد نے جیب سے سکوں سے بھری ہوئی تیلی نکالی اور حامد کے کان کے قریب تیلی کو ہلایا، جس سے سکوں کی چین چین پیدا ہوئی۔ زاہد نے حامد سے کہا، کیا تجھے سکوں کی آواز سنائی دی؟ حامد نے کہا، ہاں۔ زاہد نے کہا، یہی آواز کا سننا اجرت ہے، اسی سونگنے کی جو ہارون نے سونگا۔ قاضی صاحب زاہد کی عقل مندی سے بہت خوش ہوئی اور ہارون کو آزاد کر دیا اور پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ حامد ایک لالچی آدمی ہے۔ اب جو لوگ پہلے حامد سے محبت کرتی تھی، اس کی لالچ اور غریبیوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اسی سے نفرت کرنے لگا۔